السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ باتیں کہی تھی، تاریخی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں، کن کی اولادیں ہیں اور ان کا شجرہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے انبیاءوں کے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، ان سارے چیزوں کو تفصیل وار، وہ کن کی اولادیں تھیں، ان سارے چیزوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے اس کا دوسرا اسٹیپ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھیں، اس کے دیکھنے کے بعد ہی آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا دوسرا ویڈیو، کیونکہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ جب تک کہ آپ اسے نہیں دیکھو گے یہ بات صاف طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بات کلیئر نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یہاں سے یعقوب علیہ السلام کی نسل کے تعلق سے کہ ڈسینڈنٹ آف جیکب، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دوستوں، بنی اسرائیل کی کچھ مختصر سی بہت ہی شارٹ میں سیاسی تاریخ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کب سے یعقوب علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بعد میں بتانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ پوری طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دوستوں، بنی اسرائیل کی جو تاریخ جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ شروع ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں، اور 12 بیٹوں کے بعد یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ٹائٹل تھا بنی اسرائیل تھا۔ تو اگر جیسا ہم لے لیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے جتنے بچے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کہلائے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جو دور ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی مختصر ہی قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، اور ایک بات خاص طور پر یہ کہی کہ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم لوگ وہاں موجود تھے؟ کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کو مخاطب ہو کر کہا کیا تم ان کی موت کے وقت تھے کہ جب یعقوب نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بہرحال انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ نے ان کو یہ بات دوبارہ یاد دلائی۔ تو اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا ان کے ساتھ کیفیت رہی، حالات ہوئے، یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے بالکل بعد کا ہے، جو نیکسٹ جنریشن ہے جیکب، جس کو کہیں گے جوزف، جس کو یوسف علیہ السلام کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بائبل میں یا اور دیگر زبانوں میں جوزف کہا جاتا ہے، ان کے بھائی بنیامین کو بنجمین کہا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ فلسطین سے دوستو شفٹ ہوئے۔ تو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کو پہلے اپنا مرکز بنایا، اور فلسطین میں آپ کے بارے میں جو تاریخی روایتیں یا تاریخی حوالوں سے جنہوں نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے دارالخلافہ، یعنی کہ جس کو مرکز کہہ لیجئے، دعوت کے کام کو آپ نے پھیلانے کی، جہاں سے دعوتیں شروع کی، کوششیں کی، اس کو الخلیل کہا جاتا تھا۔ الخلیل جو ہے یہ فلسطین کا ایک شہر ہے، جس کو آج کے مان لو نام بدل کر اس کا ہیبرون کر دیا ہے۔ تو الخلیل اس دور میں تھا، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال تو الخلیل میں آپ نے اپنا مرکز بنایا، اور آپ نے وہاں پر ایک مقام بنایا تھا جو کہ فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ تو اور یہ تاریخ ابھی ہے، وہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ وغیرہ ابھی تک بنی نہیں تھی، ہم ابھی بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بات ابھی نہیں آئی ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے یعقوب علیہ السلام جو فلسطین کی زمین پر ہے، فلسطین کے اندر مختلف شہروں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم تاریخی لحاظ سے وہ بستیاں کہاں گئی، کیا ہوا، اس کا ہمارے پاس کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے۔ یہاں سے فلسطین کی زمین سے، وہاں سے بنی اسرائیل نکل کر وہ جو اب مصر پہنچے، اب وہ کب پہنچے اور مصر میں یہ لوگ کب تک رہے، جب تک جس کو ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے لوگ مصر میں رہے۔
اب یہ فلسطین سے نکل کر کہاں آ گئے؟ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، ان کے بیٹے تھے، اور بیٹوں نے چال چلی اور یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ ایک بیٹے نے مشورہ کیا کہ قتل کرنے سے تو اچھا ہے کہ ان کو کنویں میں پھینک دو، ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں سے عزیز مصر معذرت کسی ایک شخص نے کنویں سے نکالا، وہاں سے لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے کسی بڑے بادشاہ نے، حکمران نے، یا وزیر نے، یا کہیں گے ٹائٹل ہولڈر نے، یا گورنمنٹ پوزیشن والے نے ان کو پرچیز کر لیا، خرید لیا، اور خرید کے انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ یہ واقعی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور ان کے بھائی جب وہاں اناج لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بھائیوں کو بلایا، مصر میں وہاں سے بلایا، اور مصر میں وہاں بلانے کے بعد سبھیوں کو انہوں نے معاف کیا۔ وہ انہوں نے جو پلان کی تھی ان کے خون کی، ان کا جو منصوبہ تھا، حضرت یوسف نے ان سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سب کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ تو دوستو اس زمانے میں اب بنی اسرائیل دھیان رکھیں فلسطین سے نکل کر کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں آ گئے، اور ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کو لینڈ آف فراق کہتے ہیں، یعنی کہ فرعون کی زمین۔ حالانکہ اس وقت فرعون کا دور نہیں تھا جب یوسف علیہ السلام تھے، یہ کیونکہ یوسف علیہ السلام جب تھے جب فرعونی حکومت وہاں پر نہیں تھی۔ اس وقت کوئی اور حکومتی ہائی کاس وغیرہ جس کا نام ہمارے کو صحیح سے معلومات نہیں ہے، لیکن فرعون اصل میں ایک ٹائٹل کا نام ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس بات کو بھی ذہن نشی کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنے بھائیوں کو بلایا، ایک بڑے عہدے پر پہنچے، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، اور آپ عزیز مصر نے آپ کو ایک بڑے مقام پر پہنچایا۔ جبکہ قرآن نے کہا آپ کے بارے میں کہ خزائن الارض، زمین سے جو معدنیات نکلتے ہیں اس کا منسٹر آپ کو بنا دیا۔ کہ آج کل تو بہت ساری منسٹریاں ہوتی ہے، لیکن جو زمین سے جو مال، گولڈ، سلور اور جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس کے آپ جو ہے وہ منسٹر تھے۔ تو یوسف علیہ السلام خزائن الارض تھے، زمین کے جو چیزیں نکلتے تھے معدنیات، اس کے جو ہے وہ ہیڈ منسٹر بنا دیے گئے، اور انہوں نے اپنے خاندان کو پھر دعوت دی، اور ان کی دعوت پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے بچے جن کو یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، وہ فلسطین سے آ کر کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں۔ اب مصر میں یہ اب کب تک یاد رہیں گے؟ یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ مصر میں رہنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ یوسف علیہ السلام سے لے کر تو موسیٰ علیہ السلام تک ان کے درمیان میں کیا ہوا بیچ میں، وہ ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو تاریخی روایتوں میں کچھ باتیں تو آتی ہیں، جیسے بائبل وغیرہ ہے، کچھ واقعات انہوں نے سنا ہیں، لیکن ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کی جانا بھی نہیں چاہتے۔ اور قرآن نے بھی دوستوں اس بیچ کے حصے کو بہت زیادہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا دوستوں، تو ہوا یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کچھ دنوں پہلے بنی اسرائیل دوستوں پہلے یہاں مصر میں پہنچ چکے تھے۔ مصر میں آنے کے بعد یہ لوگ وہاں رہنے لگے، پوزیشن ہولڈر ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا جو ایک مقام تھا مصر میں، تو اس کے بعد ہوا یوں کہ یہ لوگ جب مصر میں پہنچے تو وہاں پر ایک پولیٹیکل ٹرن آیا، جس کی وجہ سے ہوا یوں کہ وہاں پر جو قبطی لوگ تھے، قبطی ایک قوم تھی، انہوں نے قبطی قوم نے اپنے وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد یاد رکھو انہوں نے قبطیوں نے خود کی حکومت کو وہاں پر قائم کی۔ جب انہوں نے خود کی حکومت کو وہاں قائم کیا تو بنی اسرائیل کو ان لوگوں کو بہت نفرت تھی، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک طرح سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، ان کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں یا قصوں کی جو کتابیں ہیں، واقعات کی جو کتابیں ہوتی ہیں، سٹوریز وغیرہ، ہسٹوری آف پروفٹ میں،
کہ اس میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ویسے تو بادشاہت سے نکل کر غلامی میں آ چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس وقت عجیب واقعہ یہ ہوا کہ فرعون نے دوستوں ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا بچہ نکل کر اس کی حکومت کو ختم کر رہا ہے۔ تو فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسروں کو سب کو غلام بنا لیا۔ اب بنی اسرائیل دوستو یہاں پر غلام ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اب بہت زیادہ پستی میں ہیں، یہ لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ انہوں نے جو خطا کاریاں کی، جو گناہ کی، جو معصیتیں کی، جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کو زمین کے اندر ان کو بلند رکھا، اونچائی پر رکھا، ان کو ایک مقام دیا، سیاست دی، علم دیا، فن دیا، پیسہ دیا، مال دیا، ہنر دیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی، منمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے ہاتھوں غلام بنا دیا۔ قبطیوں کا دور آتے آتے ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، اور یہ دوستوں سب غلام بن چکے تھے، اور یہ سب کٹ پتلیاں بن چکے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کیسے ہوا۔ دوستوں اب یہ غلامی میں تھے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اپنے رب سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد یہ نیکی کریں تاکہ اللہ ان کو نعمتیں دیں، کیونکہ یہ چنندہ لوگ تھے، اللہ کے یہ لوگ محبوب تھے پہلے، اور اللہ رب العزت نے ان میں نبوت کو باقی رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو دوستوں یہ لوگ چنے ہوئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے کہا کہ میں آزاد نہیں کروں گا، تم میرے غلام مجھ سے چھین نہیں سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں واقعہ ہوا، وہ آپ ساری چیزیں تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون پر عذابات آنا شروع ہوئے، فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل نے کم و بیش 10 نشانیاں اللہ کی بڑی بڑی کھلی دیکھی کہ کیسا فرعون غرق ہوا، کیسے آسمان سے آگ کی بارشیں ہوئیں، اور نیل کا پانی خون مالا ہو جانا، اور ٹڈیوں کا عذاب کا آ جانا، اور ان گنت عذابات انہوں نے دیکھے، مینڈکوں کا زمین پر پھیل جانا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ نشانیاں دیکھی بنی اسرائیل نے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو جو آزادی دلائی۔ اب یہ آزاد ہو کر پھر سینا کی طرف، سینا کا علاقہ ہے فلسطین کی طرف، یعنی کہ فلسطین کے دور ہی سینا، فلسطین حالانکہ اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا، اس زمانے میں بہت پھیلا ہوا تھا، تو سائنائی، جارڈن وغیرہ بھی جو سارے علاقے جو آج ہیں وہ پہلے فلسطین میں ہی آتے تھے، بہت بڑا علاقہ تھا۔ لیکن بنی اسرائیل دوستو اس وقت اتنی پستی میں جا چکی تھی، اتنی کرپٹ ہو چکی تھی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ فرعون کے غرق ہونے دیکھنے کے بعد، دریائے نیل کے پھٹنے کے بعد، راستہ بننے کے بعد، وہ سارے چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی سینا میں جانے کے بعد ان لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا اور بچڑے کی عبادتیں شروع کر دی۔ اور اللہ کا اصول اور جانتے ہیں دوستوں کہ جب اللہ کی فرما بردار قومیں ہوتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ قومیں جب شرک کرتی ہیں، انبیاؤں کو قتل کرتی ہے، انبیاؤں کی نافرمانی کرتی ہے، شریعت میں منمانی کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذابات کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ٹورمنٹس بھیجتا ہے، اور طرح طرح کے تکلیفیں، پریشانیاں، پلیگز، بیماریاں وغیرہ الگ الگ شکلوں میں بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے کہ جیسے زلزلوں کا عذاب ہے، اوپر سے پتھروں کے برسنے کا عذاب، اور بھی بہت سارے زمین کے پھٹ جانے کا عذاب، اور باغات کے ختم ہو جانے کا عذاب، نعمتوں کے ڈیم وغیرہ کے پھٹ جانے کے ذریعے عذاب، کئی سارے عذاب ہم نے دوستوں پڑھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو نعمت دی، انہوں نے نعمت کا کفر کیا،
اور کفر کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور سب سے بڑا گناہ یہ کر بیٹھے کہ یہ ابھی نشانیاں دے کر نکلے ہی تھے کہ سینا میں جانے کے بعد یہ لوگ پھر سے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن گئے تھے، وہ سب ہم جانتے ہیں، جس کو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم نے اپنے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کی ذہنی کیفیت اب آپ دیکھیے، ان کی ایمانی کیفیت دیکھیے کہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اور اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کا شرک کرنے لگے اور بچڑے کی عبادتیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب میں ان کو پکڑا، اور اللہ کا سنت اور طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سینا میں لے گیا تو ان کو دوستو اللہ نے مختلف کھانے دیے، اللہ نے ان کو من دیا، سلوہ دیا، آسمانوں سے ان کے لیے نعمتیں اللہ نے اتار دی گئی، زمین سے کچھ اگ جاتا وہ کھا لیتے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے اس کو پکڑ لیتے اور کھا لیتے، ساری نعمتیں دیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سب نہیں چلے گا، ساگ لاؤ، ککڑی لاؤ، گیہوں لاؤ، مسور لاؤ، پیاز لاؤ، لہسن لاؤ، یہ ساری چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ نے کہا پھر جاؤ زمین کے اندر جاؤ اور جہاں یہ سب اگتا ہے وہاں کھیتی کرو اور لے لو۔ اور پھر ان کو حکم دیا کہ جب زمین پر جاؤ گے تو اللہ کا شکر کرنا۔ اللہ نے حکم دیا دروازے میں سے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن یہ اتنے نافرمان ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ جاؤ ہارون اور تمہارا رب جا کر اس قوم سے لڑو، مرنا بس ہم کو تو کھانا ہونا زمین سے، ہم کو اس جگہ جا کر پہلے آپ جہاد کرو، آپ زمین کو لے لو، پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اس زمانے میں جو مشرکین تھے ان سے جا کر جنگ لڑو۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم سے نہیں ہونے والا، ہم تو جہاد نہیں کریں گے، آپ جا کر لڑو۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو دوستوں انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا۔ شکر کے الفاظ ادا کرنے کا کہا تو انہوں نے شکر کے الفاظ بھی ادا نہیں کیے اور کفریہ الفاظ ادا کیے۔ بہرحال ان کی نافرمانیوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، لمبی فہرست ہے دوستوں۔ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے آسمان سے ان کو نعمتیں دی کھانے کی، اس کی نافرمانی کی انہوں نے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کفر کر دے۔ اور دوستو سب سے بڑا ان کا جو شر تھا وہ انبیاءوں کو ناحق قتل کرنا۔ یہ انبیاءوں کے قتل کے اندر سب سے زیادہ ملوث رہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا ہی لیا تھا۔ اب ہسٹوریکل تو پروف نہیں ہے، لیکن اگر بائبل یا دیگر روایتوں کو دیکھی جائے تو دوستو موجود ہے۔ اور اگر اس کو نہ بھی ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کو مارنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ تو ہسٹوریکلی ہمارے پاس ریکارڈ ہیں، حدیثوں کی شکل میں جس کی چین آف نریشن ہمارے پاس موجود ہے، باقی ہے جو پروف کے ایویڈنس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے دوستو انبیاؤں کے قتل کے منصوبے بنائے، ہر زمانے میں کیے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا سنگین جرم تھا۔ اور انبیاء دوستوں جو ہے دنیا میں سب سے معصوم شخصیات ہوتی ہیں، سب سے مقدس شخصیات ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھی انہوں نے دوستوں نہیں چھوڑا۔ اب ہم دوستوں آگے چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو پتھر سے 12 چشمے عطا کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 چشمے ان کو دیے، کیونکہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، یہ آپس میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ ایک چشمے سے بھی پانی نکلے تو کام دوستو ہو جاتا ہے، پانی کا چشمہ بولے تو واٹر آف سورس، زمین سے جو پانی نکلتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آپس میں نا اتفاقیاں کی اور خود کو بہت نقصان پہنچایا، اپنے نفس کو بھی تکلیف پہنچائی، جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ اسی طرح دوستوں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جب ایک قوم کے پاس جانے کو کہا کہ آپ وہاں جاؤ اور اس زمین کو آپ لو، ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو، تو انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سالوں تک سزا دی، 40 سنہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک زمین تم پر حرام کر دی گئی۔ مطلب یہ کہ وہ زمین ان پر
تنگ کر دی گئی تھی، سخت کر دی گئی تھی، اور ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں یہ لوگ پورے 40 سال تک رہے صرف سزا کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں دی تھی۔ تو دوستوں بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی بہت نافرمانیاں کی ہے اور بہت ہی نافرمان تھی یہ قوم، لیکن دوستوں مجھے اور آپ کو انہیں سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، سزا صرف اللہ دے گا، اللہ کا کام ہے وہ کس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور دوستوں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو لیڈرشپ دی تھی، جب انہوں نے یہ حرکتیں کی، نافرمانیاں کی، شرک کیا، انبیاء کو قتل کیا، تو نبیوں کے خلاف انہوں نے جب بغاوت کی اور زمین میں کیا کیا فتنے کیے، فساد کیے، سود خوری کیے، قتل کیے اور آپس میں لوگوں کو لڑوایا، تو اللہ رب العزت نے ان سے لیڈرشپ، صدارت، امامت چھین کر وہ پھر بنی اسرائیل سے لے کر اللہ نے بنی اسماعیل میں دے دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن کے بارے میں یہودیوں کو دوستو یہ گمان تھا کہ جو ہے وہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، بنی اسماعیل میں آئیں گے، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں وہ ساری چیزیں دے دی۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوستو یہ بتایا کہ 40 سال تک ان کو سزا ملی اور کئی نعمتیں ان کو دی گئی، کئی سزائیں ان کو ملی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کو اگر پڑھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام دوستو وہ نبی ہے جن کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہرحال اس کو آپ پڑھیں، آپ کو بہت ساری تفصیلات مل جائے گی۔ اب دوستو اس کے بعد کا جو زمانہ ہے یوشع ابن نون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے صحابی تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی اور بعد میں یہ پھر نبی بن گئے، تو ان کو یوشع ابن نون کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ یوشع ابن نون جو ہے ان کا جو اب زمانہ آیا، تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر اللہ نے یوشع ابن نون کو قیادت دی اور ان کو نبی بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ان کو فتح دی۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ پہلے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ بنی اسرائیل فلسطین میں تھے، پھر وہاں سے نکل کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے نکل کر مصر پہنچی، اور مصر میں یہ لوگ کافی وقت تک رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ دوستو کہاں رہے؟ مصر میں رہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعد کے نبوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو آزادی دلائی، اور پھر یہ لوگ پھر سے پہنچ گئے فلسطین۔ اور دوستو یوشع ابن نون علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو فتح دی، ان کو فتح حاصل ہوئی، اور پھر یہ لوگ واپس فلسطین میں دھیرے دھیرے بسنے لگ گئے، اور وہاں پر انہوں نے حکومت کرنا شروع کیا اور یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو قائم کیا۔ جو بھی کیا وہ ساری چیزیں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ خلافت تھی ان کی، وہ بھی کافی لمبے دور تک کے چلی، اور اس کا عروج دوستو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور جو ہے جس کو ہم یوں کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ٹاپ پر پہنچ چکا تھا، جب تک جو ہے یہ ٹاپ پر پہنچ گیا تھا۔ اب یوشع ابن نون علیہ السلام کے بعد جو ہے اب جو لمبا عرصہ اور زمانہ گزرا، کتنا زمانہ گزرا وہ ہم لوگ تو تاریخ اعتبار سے تو نہیں جانتے ہسٹوریکلی، لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزرا کہ انہوں نے حکومت کی اور کافی لمبے عرصے تک حکومتیں ان کے پاس رہی۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، جو کہ بنی اسرائیل ہی سے ہیں، جو نبی ہیں، اور اس زمانے میں اللہ نے ان کو عروج دیا۔ اب ان کی ایک بہت بڑی سلطنت، ان کی ایک بہت بڑی حکومت جو ہے بنی اسرائیل کی قائم ہو چکی تھی دوستوں۔ اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ سینا کے کسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد وہ فلسطین میں چلے گئے، اور ایک جنگ کے اندر جس کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جو بائبل میں تو بہت مشہور ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت طاقتور شخص جس کو ہیکل کہہ لیجئے، دیو ہیکل بولے تو ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور شخص، جس کا نام سمجھ لیجئے جالوت ہے، جس کا ذکر جو ہے جالوت آتا ہے، جس کا نام جالوت ہے، جس کو ولایت بھی انگلش میں دوستوں کہا جاتا ہے۔ تو
ایک جنگ جو ہوئی تو طالوت، دوستوں طالوت رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی ان کے زمانے میں، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر سلیکٹ کیا تھا، اور اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کے درمیان جنگ ہوئی، اور آپ نے ایک پتھر لیا اور پھینکا، تو اس سے وہ شخص جو تھا، وہ جو ولایت، جو جالوت جو شخص تھا، وہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کے ذریعے ان کو فتح دی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل کے متعلق کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہاں کے بادشاہ کا نام سول ہوا کرتا تھا، پھر اس سول نے جو ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے دوستوں فلسطین کے اندر کافی وقت تک رہے، آپ وہاں کے بادشاہ بنے، حکمراں رہے، خلیفہ بنے، آپ وہاں کے لیڈر بنے۔ جو بھی تھا اس زمانے میں اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، حکومت دی۔ اب داؤد علیہ السلام کی حکومت کے بعد دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے ایک مرتبہ یہ بات بیان کی کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے لعنت کروائی یہودیوں کے اوپر۔ مطلب دوستو ان کے دور میں بھی ان لوگوں نے سرکشیں کی۔ اللہ نے کیا کہا سورہ مائدہ میں کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ نے فرمایا دوستو کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی لعنت کی گئی۔ تو دوستوں پتہ چلا کہ انہوں نے اس دور میں بھی بہت گڑبڑیں کی تھی، اور پھر دوستوں داؤد علیہ السلام نے ان کو لعنت کی، اور دوستوں قرآن نے اس کی گواہی دی۔ اور لعنت کی دوستوں کیا وجہ تھی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ لعنت کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے جس کو ارشاد فرمایا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس یہ آپس میں ایک دوسروں کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ آپس میں وہ بہت برا تھا، وہ برائی سے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب دوستو دور آیا سلیمان علیہ السلام کا، یہاں سے انشاءاللہ ہم اب آگے بیان کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دور ہے فلسطین کی تاریخ کے اعتبار سے، مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے اعتبار سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ دور ہے، اور ہسٹری کے اعتبار سے بھی۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے سلیمان علیہ السلام کا پوری تاریخ اور ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، کیا حالات آئے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔